بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. انواع الاعراب اربعۃ رفع ونصب فی اسم وفعل نحو زید یقوم وان زیدا لن یقوم وجر فی اسم نحو بزید وجزم فی فعل نحو لم یقم فیرفع بضمہ وینصب بفتحہ ویجر بکسرہ ویجزم بحذف حرکہ. آج ہماری بات جو ہے وہ اعراب کے متعلق ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اعراب کسے کہتے ہیں؟ تو اعراب جو ہے وہ اسم کے یا فعل کے آخری حرکت کو ہے نا، جو رفع، نصب یا جزم کی صورت میں ہو یا جر کی صورت میں ہو، اس کو اعراب کہتے ہیں. اور اصل دیکھا جائے تو نحوی کی جو ہے وہ جو بحث کا جو طریقہ ہے، جو مقصد ہے، وہ اسی سے ہے، اعراب ہی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے کہ ہاں کلمے کے جو آخر میں جو حرف ہوتا ہے اور اس میں جو آپ کو حرکت لگانی ہے، یہ جو بتائے گا، اس کو جو معین کرنے والا وہ علم نحو ہے کہ آپ کو رفع پڑھنا ہے یا نصب پڑھنا ہے. ایک چیز جو اہم بات ہے وہاں پہ مصنف اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ دو طرح کا اعراب ہوتا ہے. ایک اعراب اصلی ہے اور ایک اعراب فرعی ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں تک اعراب اصلی کی بات ہے تو اس کو تو انہوں نے صاف جو ہے وہ یہ بتا دیا کہ جو اعراب کی قسم ہے وہ 4 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اعراب کی 4 قسمیں، یعنی اصل اعراب کی 4 قسمیں ہیں. ایک کیا؟ پہلی صورت یعنی یہ صورت یہ کہ رفع اور نصب. اس کو کہا کہ رفع اور نصب جو کیا ہے، یہ اسم اور فعل میں رفع اور نصب. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور فعل بھی مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. مگر ہاں یہاں پر ایک بات جو اگر شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، ہم نے اس سے پہلے کہی تھی کہ رفع اور نصب، دیکھیے 2 چیزیں بولی جاتی ہیں. سنا ہوگا لیکن یہ لطیف بات ہے، ذہن میں رکھیے گا تو کام آئے گا آگے چل کے. کہ دیکھیں رفع کہہ رہے ہیں، کبھی کبھی ہم سنتے ہیں رفع اور کبھی کبھی ہم سنتے ہیں اسی کو مضموم نصب، یعنی رفع اور ضمہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، نصب کو فتحہ بولتے ہیں، ہے نا. تو یہ بات ہم نے عرض کی تھی کہ ایک نحوی ابن انباری، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو رفع، نصب اور جر ہے، ٹھیک ہے، رفع، نصب، جر، اسی کو کیا کبھی تعبیر کیا جاتا ہے؟ رفع کو ضمہ سے، ٹھیک ہے، اور نصب کو فتحہ سے، اور اس کو جر کو کسر سے، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ کبھی کبھی کسر بول لیں، کبھی جر بول لیں، کبھی نصب بول لیں، کبھی فتح بول لیں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرق سنیے گا، یہ کہ رفع، نصب اور جر ہو، یہ بولا جاتا ہے کہاں پر؟ یہ بولا جاتا ہے جب اسم کیا ہوتا ہے؟ جب اسم مورب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نام کیا ہے؟ جب اسم مورب ہوتا ہے تب اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے. لیکن جہاں کہیں اسم مبنی ہوتا ہے تو مبنی کو کیا بولتے ہیں؟ جیسے آپ اعراب کرتے ہیں مطلب قامہ کا، تو کیا کہتے ہیں؟ قامہ فعل ماضی مبنی علی النصب نہیں بولتے ہیں، فتح بولتے ہیں. تو جہاں پر مبنی ہو تو مبنی میں یہ نام چلتا ہے، کیا؟ مبنی میں فتح، ضمہ، مبنی علی الضم بولا جاتا ہے، مبنی علی الرفع کوئی نہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک. تو کہنے کہ جہاں مبنیات کو پکارا جاتا ہے تو مبنیات کو پکارنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ضمہ، فتح اور کسر سے پکاریے، کسرہ سے. اور اگر آپ مبنیات کو نہیں بلکہ موربات کو پکار رہے ہیں تو اس کو آپ کس نام سے پکارتے ہیں؟ رفع، نصب اور جر سے. ٹھیک ہے، یاد رہے گی بات. تو اچھا اب کیا کہہ رہے ہیں کہ رفع اور نصب، ٹھیک ہے، یہ کس میں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم اور فعل میں، یعنی اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور فعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال بھی دے دی انہوں نے، بات آگے بڑھ جائے گی. کہہ رہے جر فی اسم، یہ جر جو کیا مخصوص ہے کس سے؟ اسم سے، یعنی اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، فعل مجرور نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں جزم فی فعل، جزم مختص ہے کس سے؟ یہ فعل سے، یعنی اسم جو کیا مجزوم نہیں ہوتا ہے. بہت آسان ہے، اس کو جو ہے وہ ہم لوگ عبارت کے ساتھ پڑھیں تاکہ زیادہ پڑھ سکیں. شرح دیکھیے، ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے بھی کہ طریقہ یہ ہے اس کو پڑھنے کا کہ پہلے ہم اس کی شرح پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو کیا ہے عبارت پہ پہنچیں گے.
متن پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ شرح چونکہ ذہن میں رہے گی تو متن جو ہے چونکہ بہت مختصر انہوں نے لکھا ہے تو سارا شرح اگر ذہن میں ہے تو ساتھ ساتھ متن بہت آسانی سے واضح ہو جائے گی. ورنہ اس سے کیا ہوگا پہلے ہم متن کو سمجھانے کے لیے ساری شرح بیان کریں پھر شرح کو پڑھیں تو پھر دوبارہ تو 2 مرتبہ شرح پڑھنا لازم. تو طریقہ یہی ہے کہ جو استاد وغیرہ عام طور سے پڑھاتے ہیں وہی طریقہ ہے کہ شرح پڑھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد متن طالب علم ہمارے استاد تو چھوڑ دیتے تھے کہ آپ جا کے متن خود ہی پڑھتے ہیں کیونکہ شرح جب پڑھ چکے تو متن حتمن جو کیا ہے کہ الاعراب و اثر ظاہر. اعراب کیا ہے؟ ایسے اثر کو کہتے ہیں کہ جس کی 2 حالت ہے یا تو کبھی ظاہر ہوتا ہے یا کبھی مقدر ہوتا ہے. سنیے گا. اچھا یہ اعراب یہ جو اثر ظاہر ہے اور یا کبھی اثر جو کیا ہے مقدر ہے. ظاہر کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں دیکھیں جاء زیدن تو ہماری گفتگو کیا ہے محل شاہد یہاں پہ زیدن میں جو دال کے اوپر جو ضمہ ہے نا آپ کہیں گے زیدن فاعل مرفوع و علامۃ رفعہ الضمہ. ٹھیک ہے تو کہہ رہے کہ یہ جو کیا اثر ظاہر ہوتا ہے یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے یجلبہ العامل یہ عامل کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ کبھی کبھی اثر ظاہر ہوتا ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ اثر مقدر ہوتا ہے. آپ یہی اعراب کہیں گے جاء الفتح اب اعراب کیا کریں گے جاء فعل ٹھیک ہے اور فتح کو کیا کہیں گے فاعل ٹھیک ہے مرفوع و علامۃ رفعہ الضمہ المقدرہ علی الالف منع من ظہورہ التحذر. واضح انشاءاللہ. تو یہ اعراب کہتے ہیں کیا کہ جاء فتح میں اب جاء فتح مررت بفتح رأیت الفتح سب میں جو کیا بس ایک ہی صورت سے لکھا جائے گا مگر کیا ہے وہاں پر ضمہ ایک میں دوسری صورت میں نصب اور تیسری صورت میں فتح دوسری صورت میں فتح تیسری صورت میں کسرہ جو کیا ہے وہ مقدر رہے گا. واضح انشاءاللہ. ابھی باتیں سارے آگے آ رہی ہیں کوئی الگ سی بات نہیں ہے. کہہ رہے کہ الاعراب و اثر ظاہر اور مقدر. اعراب جو کیا ہے وہ اثر ہے کہ جو کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے سنیے گا یجلبہ العامل فی آخر الکلمہ اور یہ کلمے کے آخر میں عامل کی وجہ سے عامل کی سبب سے ہوتا ہے. فالظاہر اچھا جہاں تک ظاہر کی بات ہے کالذی فی آخر زید جیسا کہ قام زید مثلا کا قول کا جاء زید یا قام زید مثلا ورأیت زیدا ومررت بزید ان سب میں جو زید کے آخر کی حرکت ہے. والمقدر اور جہاں تک مقدر کی بات ہے کالذی فی آخر الفتح فی قول کا جاء الفتح ورأیت الفتح ومررت بالفتح. شاید بات واضح انشاءاللہ. جی فإنک تو اچھا کیوں اس کو مقدر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ یہاں پر تقدیر کیے ہوئے ہیں چھپاتے ہیں مقدر ہے کیا فإنک تقدر فی الالف الضمہ فی الاول جو پہلی والی مثال ہے. پہلی والی مثال کون سی جاء الفتح پہلی مثال ٹھیک ہے اس میں کیا ہے ضمہ مقدر ہے کس کے اوپر الف کے اوپر. تو آپ اعراب کیسے کہیں گے اگر آپ کو اعراب کرنا ہو تو کیا کہیں گے کہ جاء فعل ماضی مبنی علی الفتح زید مرفوع زید نہیں اس کی فتح کیا ہے فاعل مرفوع و علامۃ رفعہ الضمہ المقدرہ علی الالف منع من ظہورہ التحذر. جی والفتح فی الثانی والکسرہ فی الثالث. واضح انشاءاللہ. یعنی چونکہ جب ایک میں جر داخل ہو گیا تو وہ مکسور ہو گیا ہے نا ایک پہ جو کیا ہے مطلب منصوب ہے تو وہ مفعول ہے تو منصوب ہے. لتعذر الحرکت فیہا سنیے اس لیے ہم نے کہا منع من ظہور التعذر یہ جملہ بھی اعراب میں بڑھایا جاتا ہے کہ کیوں ظاہر نہیں کیا آپ نے فتح کے اوپر کہا کہ تم متعذر ہے آپ نہیں بول سکتے. وذالک المقدر هو الاعراب وہ جو مقدر ہے وہ اسے اعراب کہتے ہیں. واضح انشاءاللہ. اب آئیے انواع الاعراب والاعراب جنس تحتہ اربعۃ انواع. کہنے کہ اعراب جو ہے وہ ایک جنس ہے اور اس کے نیچے کتنے نوع ہیں جنس کے نیچے کیا ہوتا ہے 9 ہوتا ہے. جیسے حیوان کیا ہے یہ جنس ہے اور اس کے نیچے کیا ہے انسان ناطق جو کہتے ہیں تو انسان جو کیا ہے ایک نوع ہو گیا. تو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں اعراب ایک جنس ہے اور اس کے نیچے 4 انواع ہیں. وہ کون کون سے رفع نصب جر اور جزم. وہذہ الانواع الاربعہ تنقسم الی 3 اقسام. یہ جو 4 انواع ہیں رفع نصب جزم یہ کیا ہے جر و جزم یہ کہہ رہے ہیں یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قسم یشترک فیہ الاسماء والافعال. ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں اسم اور فعل دونوں جو کیا ہیں مشترک ہیں. وہو الرفع والنصب یعنی اسم بھی مرفوع ہوتا ہے فعل بھی مرفوع ہوتا ہے. اسم بھی منصوب ہوتا ہے اور فعل بھی منصوب ہوتا ہے. تقول آپ کہتے ہیں زید یقوم یہ کیا ہے کس کی مثال ہے اسم اور فعل دونوں کی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں زید کیا ہے اسم ہے اور مرفوع ہے یقوم فعل ہے اور مرفوع ہے. اس طریقے سے آپ کہتے ہیں ان زیدن لن یقوما یہ کیا ہے کی مثال ہے دونوں کی ہے اسم اور فعل دونوں کی ہے. زیدن دیکھیے زیدن اسم ہے اور منصوب ہے. لن یقوما میں یقوما جو ہے وہ کیا ہے فعل ہے اور منصوب ہے.
ٹھیک ہے. وقسم یختص بہ الاسماء، اور ایک قسم دوسری قسم جو کیا ہے اس کی وہ ہے کہ جو مخصوص ہے کس سے؟ اسماء سے. یعنی بس اسم ہی کیا ہوتا ہے، مثلا اسم ہی کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. وہو الجر تقول مررت بزید، آپ نے کبھی فعل کو مجرور نہیں دیکھا ہوگا. مررت بزید، مررت فعل و فاعل، باہر پہ جر، زید مجرور، یہ زید شاہد ہے. وقسم یختص بہ الافعال، ایک اور قسم تیسری قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مخصوص ہے کس سے؟ افعال سے. وہو الجزم تقول لم یقم، محل شاہد یقم میں جو فعل مضارع مجزوم بے لم. ثانیاً علامات الاعراب ولہذہ العلامات الاربع علامات تدل علیہا، ان چار علامات کے لیے جو چار علامتیں ہیں ان کے لیے بھی کچھ علامات ہیں کہ جو اس پر دلالت کرتے ہیں. وہی زبان، اور وہ دو طرح کے ہیں، دو قسم کے ہیں. علامات اصول و علامات فروع، ایک ہاں وہ علامتیں وہ ہیں کہ جو اصلی ہیں، اور دوسری علامت جو کہ علامتیں فرعی ہیں. فالعلامات الاصول و اربعۃ، یہ جو چار حالتیں ہیں ان کی جو اصلی علامت ہے وہ یہ ہے کیا؟ رفع کے لیے ضمہ ہوتا ہے، فتح کے نصب کے لیے فتحہ ہوتا ہے، اور جر کے لیے کسرہ، اور جزم کے لیے کیا ہے؟ وہ حرکت کا حذف کرنا. جزم کے لیے حرکت کا حذف کرنا. دیکھیے اعراب یہی ہے. اعراب کیا ہے؟ اعراب کی تین صورتیں ہیں، یا تو فتح ہو، یا کسرہ ہو، یا جو ضمہ ہو. بس ان میں سے آخر میں اگر حذف ہو جا رہا ہے تو وہ سکون ہو جائے گا، یعنی جزم ہو جائے گا. وقد مثلت لها کل، ہم نے ہر ایک کی مثال بہرحال دے دی ہے. والعلامات الفروع، تو یہ تو علامات اصول ہیں. ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب فتح کے ساتھ ہو. اب سنیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر ان اصل سے علامات، یہ اصل علامت سے یہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں. والعلامات الفروع منحصرۃ فی سبعۃ ابواب، جو علامات فروع ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ابواب کہ جہاں جو خارج عن الاصل ہیں، وہ ابواب کہ جو اعراب میں خارج عن الاصل ہیں، یعنی منصوب ہوگا لیکن فتح کے ساتھ نہیں ہوگا، مرفوع ہوگا لیکن ضمہ کے ساتھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ 7 ابواب ہیں. یاد کرنے کے لیے بہت اچھی بات ہے. 7 ابواب ہیں کہ جو خارج عن الاصل ہیں، اور ان 7 میں سے 5 جو ہے وہ مخصوص ہیں اسماء سے، اور 2 جو ہے وہ مخصوص ہیں افعال سے. 5 فی الاسماء و 2 فی الافعال. وستمر بک هذه الابواب مفصلة باباً بابا، بابا بابا نہیں، باباً بابا. الاسماء الستہ، آپ سنیے، یہ سب سے پہلا باب کہ جو کیا ہے؟ خارج عن الاصل ہے. ٹھیک ہے، جو اصل سے خارج ہوا ہے. اب یہ اگر یہ پڑھ لیا، اب آپ دیکھیے، اب عبارت پڑھیے جو متن ہے مصنف کی، بہت آسانی سے آپ کو واضح ہو جائے گی. کیا؟ الاعراب اثر ظاہر اور مقدر. اعراب کیا ہے؟ اثر کا نام ہے کہ جو کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی مقدر ہوتا ہے. اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یجلبہ العامل فی آخر الکلمہ، یہ عامل ہوتا ہے کہ جو عمل کرتا ہے، اور اس عامل کی وجہ سے یہ آخر کلمہ میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے. فالظاہر کالذی فی آخر زید فی قولک جاء زید ورأیت زید ومررت بزید. اور مقدر کی جہاں تک بات ہے، کالذی فی آخر الفتح فی قولک جاء الفتح ورأیت الفتح ومررت بالفتح. فإنک تقدر فی الالف الضمۃ فی الاول، اس لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ الف کے اوپر، الف کون سے الف؟ فتح میں جو الف ہے، فتح میں جو الف ہے اس کے اوپر آپ ضمہ کو مقدر کرتے ہیں. پہلے والی مثال میں، پہلی مثال کون سی؟ جاء الفتح. جی. والفتح تو فی الثانی، اور دوسرے والے میں رأیت الفتح، کیا کرتے ہیں آپ؟ فتح کو مقدر مانتے ہیں الف کے اوپر، اور اس طریقے سے تیسرے میں آپ کسرہ کو مقدر مانتے ہیں. لتعذر حرکت فیہا وذالک المقدر هو الاعراب. اب آئیے، الا الاسماء الستہ، سوائے کس کے؟ ہم نے کیا کہا کہ اصل یہ ہے کہ یہ علامات 4 ہیں. ٹھیک ہے، ضمہ فتح جو ہے عفواً حالت نصب، حالت رفع میں ضمے کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. لیکن کیا؟ الا فی الابواب، یعنی سوائے ان 7 ابواب کے، فی الابواب 7، ان میں سے سب سے پہلا باب ہے کس میں؟ اسماء ستہ. وہیا، اور وہ اسماء ستہ کون کون سے ہیں؟ ابوہ و اخوہ و حموہ و حنوہ و فوہ و ذو مال. ان میں سے جو ایک مطلب تھوڑی سی اور غلط بات ہے وہ یہ کہ، اور اس کو مصنف نے خود ذکر بھی کیا ہے کہ دیکھیں سب میں جو اضافت کی ہے ضمیر مذکر کا استعمال کیا ہے نا. دیکھیے ابوہ اخوہ حنوہ فوہ، لیکن جہاں حموہ کی بات آئی ہے تو اس کی اضافت جو کیا ہے؟ اس کے ضمیر مؤنث کی طرف کی ہے. اس کی وجہ یہی بتایا علماء نے، اور خود مصنف نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حموہا جس طریقے سے مرد کے لیے عورت کے اقارب کو کہا جاتا ہے، اس طریقے سے عورت کے لیے مرد کے اقارب کو بھی حموہا کہا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ.
ھذا هو الباب الاول مما خرج عن الاصل. مصنف ذکر کریں گے اس بات کو، کہہ رہے کہ شرح سنیے، کہہ رہے کہ یہ پہلا باب ہے کہ جو دیکھیے ھذا هو الباب الاول مما خرج عن الاصل، یہ پہلا باب ہے کہ جو اصل سے خارج ہوا ہے. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ ابواب ہیں کہ جو خارج عن الاصل ہیں. اصل یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ ہو، لیکن کیا ہے یہ ضمے کے ساتھ رفع نہیں ہوگا. سنیے وَهُوَ باب الاسماء الستہ، اور وہ کون سا باب ہے؟ وہ اسماء ستہ کا باب ہے. اب ٹھیک ہے، اب ستہ کی صفت دیکھیے، ستہ کی صفت کیا لا رہے ہیں؟ المعتلہ، ایسے 7 ابواب، ایسے 7 اسماء کہ جو معتلہ ہوں گے. معتل کیوں؟ چونکہ آخر میں ان کے کیا حرف علت ہے، واو. ٹھیک ہے. اور ایک اور اس کی صفت ہوگی جی المضافہ، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ مضاف ہیں. دیکھیے ہر ایک کو مصنف نے کیا کہ اضافت دی ہے ضمیر کی طرف. وہیا ابوہ واخوہ وحموہ وہنوہ وفوہ وذو معلم فانہا ترفع بالواو نیابۃ عن الضمہ. دیکھیے خارج عن الاصل ہے، اصل یہ ہے کہ کیا ہو؟ رفع ضمے کے ساتھ ہو، لیکن یہاں پر رفع کیا ہے؟ بالواو ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اب یا بدل کے یہ کہہ لیں کہ رفع بالحرکت نہیں ہے بلکہ رفع بالحروف ہو جائے گا. سنیے گا فإنها ترفع بالواو نیابۃ عن الضمہ، ہاں وتنصب بالالف نیابۃ عن الفتحہ وتجر بالیاء نیابۃ عن الکسرہ. تقول جاءنی ابوہ ورأیت اباہ ومررت بابیہ وکذالک القول فی الباقی. کر یہی بات جو کیا ہے بقیہ میں ہے. اب انشاءاللہ آگے پڑھیں نہیں دیں جیسا کہیے آپ لوگ، ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ زیادہ نہ ہو جائے. صحیح ہے، چلیے السلام علیکم.